Assalamu alaikum, I'm Munal from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Ruhail Voice. इंसान गुनाह क्यों करते हैं? Why does humans commit sin? So आइए देखते हैं. Let's start the video. 1, 2, 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुनाह क्यों करते हैं? इंसान गुनाह क्यों करते हैं? आइए आज की वीडियो में मुलाहिजा करते हैं। दरहकीकत इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और इस एतबार से इंसान को अल्लाह ताला का नायब होने की सलाहियतों से नवाजा गया है। अब यह कानून कुदरत है कि हर एक ताकत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए कमज़ोरी का होना भी ज़रूरी है, और यूं तमाम मखलूकात को ताबे करने वाला इंसान दरहकीकत तख्लीक में ही नातमा है। हज़रत इंसान दरहकीकत अपने हर अमल का जवाबदेह है। यही वजह है कि उसके हर अमल को महफूज किया जाता है, और यूं इंसान अपने किए गए अमाल को अपने ही दिल में महफूज करता रहता है। जब इंसान किसी खता या गुनाह का मुर्तकिब होता है तो अपनी हसास तबीयत की वजह से अंदर ही अंदर शर्मिंदा होता है, और उस शर्मिंदगी के रहने तक वो उस खता या गुनाह को तर्क किए रखता है, और हर उस सोच को जो उसे उस गुनाह की तरफ राग़िब करे बहुत ही शिद्दत और पूरी ताकत के साथ झटक देता है, और यूं वो उस गुनाह को दोबारा करने से रुक जाता है। लेकिन ये सोचों की जंग जारी रहती है, और आखिरकार जब इंसान अपने शर्मिंदगी के जज्बात पर काबू पा लेता है तो वो दोबारा अपने आप को उस गुनाह का मुर्तकिब पाता है जो दरहकीकत उसकी आदत बन चुका होता है। इज्तिमाई माहौल में अल्लाह ताला की जो नाफरमानियाँ और अहकामात इलाही से दूरियाँ और फासले हैं, दरहकीकत वही हमारी तकलीफ़ों और अज़ियतों का सबसे बड़ा सबब हैं। जब तक हम खुदा की तरफ नहीं पलटेंगे, उसके अहकामात की बजा आवरी नहीं करेंगे, तब तक हमारे दुख और अज़ियतें हमारा पीछा करती रहेंगी। अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर मुसलमान इबादत में इतनी कोताही और कमी नहीं करते जितना मामलात में हम बदनीयत और बदमामला वाक़े होते हैं। मतलब यह है कि इबादत के अलावा इज्तिमाई ज़िंदगी के मामलात में ज़िम्मेदाराना रवैया बहुत बुनियादी अहमियत रखता है। मगरिब की इज्तिमाई ज़िंदगी में नज़र आने वाली अमन की फ़िज़ा की बड़ी वजह यही है कि वो अपने यहाँ आम तौर से बाहम मामलात के साफ़ हैं। ऐसी बेईमानी और बदकारी जो हमारे यहाँ कई सूरतों में पाई जाती है, उसके आसार वहाँ बहुत कम मिलते हैं। बस पता चला कि इंसान सिर्फ इबादत के ज़रिए खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम मामलात में रास्त रवी इख्तियार न करें। यहाँ पर मैं दो मौज़ूआत पर बात करूँगा, अव्वल नफ्स और दूसरा गुनाह। जब तक इनके बारे में हमारा जहन हर उलझावे से पाक ना हो, हमें खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं हो सकती। अक्सर लोग ये नहीं जान पाते कि नफ्स क्या है। मगरिब ने उसके लिए अना या ईगो की इस्तिलाह इख्तियार की है, लेकिन इस मकसद की वजाहत के लिए ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं। अना या ईगो में वो सारी खुसूसियात नहीं आती जो नफ्स में मौजूद हैं। अना या ईगो से मुराद इंसान की अपनी ज़ात या मैं सेल्फ है। इसमें वो ख्वाहिश शामिल नहीं है जो नफ्स के अंदर पैदा होती रहती है और जिनकी तहज़ीब करके नफ्स का तज़किया किया जाता है। फिर उसमें दूसरी चीज़ गुनाह है। इसका ताल्लुक भी नफ्स से है, मगर गुनाह मरहलावार तरीके से अंजाम पाता है। नफ्स क्या है? इंसान का वजूद गुनाहों उनासर का मजमुआ है जो इंसान के दाखिली वजूद में पाए जाते हैं, और इन्हीं में एक चीज़ नफ्स है। नफ्स के बारे में समझा जाता है कि ये इंसानी ख्वाहिशात का मरकज़ है। ख्वाहिशें इसी नफ्स में पैदा होती हैं, और उन ख्वाहिशों को पूरा करने की ताकत का मादा भी नफ्स के अंदर मौजूद होता है। अपनी ख्वाहिश को हर हाल में पूरा करने की आरज़ू इंसान के अंदर एक कुव्वत अमल पैदा कर देती है, और वह जायज़ या नाजायज़ तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश करता है। उस मादी तलब के बिलमुकाबिल दीनों मज़हब की तालीम यह है कि खुदा की खुशनुदी बंदे को उसी वक्त मिलती है जब वो अपने नफ्स का तज़किया करे, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब बंदा अपनी बेलगाम ख्वाहिशों पर कंट्रोल करना सीख ले। कि नफ्स में हर आन और हर लम्हे तरह तरह की ख्वाहिशें पैदा होती रहती हैं। इसको इस्तिलाह में नफ्स अमारा कहते हैं। जब बंदा नफ्स अमारा पर बड़ी हद तक काबू पा लेता है तो वो नफ्स लवामा के दर्जे पर आ जाता है। इस दर्जे पर बंदे में बुरे भले और नेकी और बदी की तमीज़ पैदा होती है। फिर जो मुसलसल मश्क और रियाजत के ज़रिए बुराई और शिर्क को तर्क करने की हिम्मत पा लेता है
تو وہ نفس مطمئنہ کے درجے پر آ جاتا ہے، خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور نفس بھی خدا سے اور خدائی فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے اور اللہ کی رضا پا لیتا ہے۔ انسان کی زندگی چاروں طرف سے گناہوں کی یلغار اور گناہوں کی کشش سے اس طرح گھری ہوئی ہے، جس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے انسان شاید گناہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن خدا کی آخری کتاب قرآن عظیم بتاتی ہے کہ انسان گناہ کے لیے نہیں، گناہوں سے بچ کر خدا کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تقوی جو مقصود دین ہے، گناہ سے بچنے کا ہی نام ہے۔ متقی وہ ہے جو اس کوچے سے اجتناب کرے کہ جدھر گناہوں کی جھاڑیاں اور کانٹے ہیں۔ لیکن انسان پھر انسان ہے، اس کی فطرت گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر گناہ کی شدید رغبت رکھتا ہے، لیکن خدا نے جہاں انسان کی فطرت میں گناہوں کی طرف رغبت کا مادہ رکھا ہے، وہی گناہ سے بچنے کے لیے ضمیر اور عقل کی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ ضمیر ہے جو انسان کو گناہوں کی وادی کی طرف جانے سے روکتا ہے، اور یہ عقل ہے جو انسان کو ان نقصانات سے آگاہ کرتی ہے جو گناہ کرنے کے نتیجے میں اسے پہنچ سکتے ہیں۔ گویا انسان کا وجود خیر و شر کی کشمکش سے عبارت ہے۔ خدا کی کتاب بتاتی ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، گناہوں کی کشش اسے محصور کر کے اسے مائل بگناہ کر دیتی ہے، اور وہ ارتکاب گناہ کر کے خدا کو ناراض کر دیتا ہے۔ توبہ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان حالت مجبوری میں گناہ کر بیٹھے تو جلد حالت غفلت سے نکل آئے اور خدا کے حضور توبہ کرے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو اپنے لطف و کرم سے معاف کر دے، آئندہ اسے بچنے کا عہد کرے۔ یعنی گناہ کا دائیا انسان کی فطرت میں رکھنے کے ساتھ اس لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ انسان جلد پلٹ آئے اور غفلت میں پڑ کر گناہوں پر گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا انتہائی پسند ہے، اسے توبہ کے آنسو بہت عزیز ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ پر ناراضگی سے زیادہ اس امر پر غضبناک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کے اس پر غرور کرے، اس پر اترائے۔ غفلت کا مطلب ہے خدا کے احکامات اور شریعت کی تعلیمات کی موجودگی میں ان سے روح گردانی کر کے خود کو گناہ میں مبتلا کر دینا اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا اور توبہ کی طرف مائل نہ ہونا، جبکہ گناہ صرف توبہ اور تلافی سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اور پھر تلافی سے مراد یہ ہے، اگر گناہ مخلوق خدا کا حق مار کر کیا گیا ہے تو یہ گناہ محض توبہ کرنے سے معاف نہ ہوگا، حتیٰ کہ اس کی عملاً تلافی نہ کر دی جائے، یعنی حقدار کو اس کا حق نہ دے دیا جائے، اور کسی کو تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اسے اپنا گناہ معاف نہ کروا لیا جائے۔ گناہ کے امکان سے حقیقت بننے تک 5 درجے ہیں، اور یہ ہیں ترغیب گناہ، تحریک گناہ، خواہش گناہ، امکان گناہ، اور پھر عملاً گناہ۔ آج کی زندگی میں اگر چاروں طرف گناہ اور گناہ گار نظر آتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف ترغیب گناہ کے دروازے کھلے ہیں۔ دولت و عمارت کی بے جا نمائش انسان کو جائز اور ناجائز طریقے سے حصول دولت کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے جدید ادارے خصوصاً موبائل فون، ان کے اپلیکیشنز مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، میسنجر وغیرہ گناہوں کی طرف انسان کو راغب کر دیتے ہیں۔ ان سے بڑھتی ہوئی دلچسپی اور رغبت عبادات اور تقوی کی زندگی سے دور کرنے اور غافل کر دینے کا باعث بنتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جدید ثقافت میں ترغیب گناہ کے ذرائع بکثرت ہیں، جن میں گھر کر انسان میں گناہ کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور جو خواہش گناہ بن جاتی ہے، اور یہ خواہش جب تکمیل کی طرف قدم اٹھاتی ہے تو امکان گناہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ گناہگار کی زندگی ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے جس سے وہ آسانی سے نہیں نکل پاتا، حتیٰ کہ خدا اس کی سچی توبہ کے نتیجے میں اسے گناہوں کی دلدل سے نکلنے کی توفیق نہ دے دے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ بہت زبردست، روہیل وائس کی آواز بہت یونیک ہے اور ان کی ویڈیوز بھی بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہوتی ہے۔
تو اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نفس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. جو انگریزی میں ایگو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں اور نفس میں بہت فرق ہے. تو یہاں نفس کا کانسیپٹ یا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نفس کس طرح آپ کو گناہ کے راستے پہ لے آ سکتی ہے. جو نفس امارہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. نفس کے 3 قسمیں انہوں نے بتائی ہے: نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، جو کہ نفس کی تزکیت سے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے، گناہوں کے راستے سے ہمیں دور رکھیں اور ہمیں اپنی نفس کی تزکیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں کے راستے سے اور گناہوں کے راہ سے دور رکھے. آمین ثم آمین. یہ نفس کی تزکیت جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے، آپ کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب رکھتی ہے. یہ ہر انسان کی اپنے آپ سے لڑائی، اپنی نفس کے ساتھ لڑائی ہے کہ وہ جو خواہشات ہیں ان پر کنٹرول کی جائے. جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پوری خواہشات، ساری جائز خواہشات پوری کر دیں، اور جو خواہشات آپ کو گناہ کے راہ پہ لے کے جائے ان خواہشات کو ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے، ان پر قابو کرنا چاہیے اور ہمارے نفس کی تزکیت کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اور ہم نے جو بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری گناہ معاف کر دیں، وہ معاف کرنے والا ہے. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.